शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास, गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत और मंदूबीन की पाकिस्तान आमद। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर किर्गिस्तान, बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुंच गए। SCO समिट का बाकायदा इजलास कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत और इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार, वफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी इंतजामात। चीन के वजीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। CPEC मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की ज़रूरत पर जोर। सदर ने कहा, पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी चैलेंजेस से क़तई नज़र एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के एजाज़ में सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी शिरकत की। ज़ोहराने में मुख्तलिफ मुल्कों के सुफरा भी मौजूद थे। चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, गर्म जोशी से मुसाफा किया। मेहमान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ अहम बैठक। दो तरफ़ा देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का अदा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। SCO इजलास की साइडलाइन मुलाकातें खुसूसी अहमियत की हामिल। चीन, रूस और दीगर मुल्कों से तकरीबन 11 अरब डॉलर तक सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन से अरबों डॉलर के मुआहिदों के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। CPEC 2 के तहत मुआहिदों के MOUs पर भी दस्तखत होंगे। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के मंसूबे पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है, इजलास में आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। खुर्शीद शाह सदारत करेंगे। खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरामीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आईनी अदालत का मैंडेट अवाम ने लिया है। मुखालिफत ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, आज आईनी अदालत की मुखालिफत करने वाले माजी में हिमायत करते रहे हैं। आईनी अदालत के लिए तकरीबन 2 तिहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा है। वफाकी आईनी अदालतों का क़याम अदालती इस्लाहात में शामिल है। आज लोग मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर आईनी अदालत की मुखालिफत कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी, वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार समेत दीगर बार के ओहदेदारों की भी शिरकत। वकला रहनुमाओं ने अदलिया से मुताल्लिक़ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी।
صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے کہا جس عدالت کی تعیناتی سیاست ہوگی اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا ترمیم پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ بولے وکلاء تنظیم متحد ہماری کوششیں آئین کی بالادستی کے لیے ہیں۔ صدر پشاور ہائی کورٹ بار فدا گل نے کہا حکومت کو اس طرح سے آئین میں ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ وکلاء تحریک کے رہنما علی احمد کرد نے کہا ہم نے چھپ کر لڑنا اور وار کرنا نہیں سیکھا، ماضی میں بھی وکلاء کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی، مختلف شہروں میں طلبہ سراپا احتجاج، لاہور میں چیرنگ کراس پر دھرنا، ملتان کے رشید آباد اور بوسن روڈ پر مظاہرے، اوکاڑا میں جی ٹی روڈ اور چنیوٹ میں بھی احتجاج۔ طالبہ کے والد نے اس طرح کے کسی بھی واقعے کی تردید کر دی، کہا پاؤں پھسلنے سے بچی کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، میڈیکل رپورٹ پولیس کو دے دی ہے، سوشل میڈیا پر بیٹی کا نام آنے سے پریشان ہے۔ بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، ہم سب کی بچیاں ہیں، کو خدا کا خوف کریں، اپنی گندی اور گھنونی سیاست کے لیے کسی مظلوم اور معصوم بچی کا کندھا استعمال مت کریں۔ بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، اپنی گندی سازش کے لیے کسی مظلوم بچی کا کاندھا استعمال نہ کریں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسلام آباد نہ جا سکے تو منصوبہ بنایا لاہور کو ہی فساد کا مرکز بنا دیا جائے۔ جو نام لیا گیا اس نام کی 3 بچیاں ہیں، ان کے والدین نے الزام کی تردید کی، پھر بھی گارڈ زیر حراست اور کیمپس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے اسکولوں کالجوں سے چند بچے اکٹھے کر کے تماشا لگایا ہوا ہے۔ ہمارا یہ پریشر ہے جس کی وجہ سے 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم ہو گئے ہیں، 18 سے یہ بات طے ہو رہی ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ان کو نہیں دی جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیش رفت تیز ہو، اس کا اثر اب اگلے مہینے سے بجلی کے بلوں میں آئے۔ جماعت اسلامی کے دباؤ کی وجہ سے حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کی، 5 آئی پی پیز بند کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیش رفت کا اثر اگلے ماہ کے بلوں میں نظر آنا چاہیے۔ لاہور والا معاملہ حساس نوعیت کا ہے، طلباء پر شیلنگ اور لاٹھی چارج قابل مذمت ہے، واقعے کی تحقیقات کے بعد ملزموں کو سزا ملنی چاہیے۔ کینیڈا نے ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی حکومت کو براہ راست ملوث قرار دے دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نیوز کانفرنس میں کہا کینیڈا کی سرزمین پر بھارتی ایجنٹس کے غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ انڈین ایجنٹ بشنوئی گینگ کو استعمال کرتے تھے، اپنی سرزمین پر یہ سب کچھ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بھارتی ایجنٹس کی امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کی تحقیقات، بھارتی انکوائری کمیٹی آج واشنگٹن پہنچے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں بھارتی ٹیم امریکی حکام سے ملاقاتیں کرے گی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ سال امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارتی شہری نکھل گپتا کو گرفتار کیا تھا۔ پاکستان روس کی مشترکہ مشق زروزبہ 7 کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 2 ہفتے طویل مشقیں 13 اکتوبر سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری ہیں۔ پاکستانی اور روسی فوجی دستے شریک۔ کمانڈنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مشق دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مزید فروغ دے گی۔ مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بیٹنگ جاری، سائم ایوب اور پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے کامران غلام کی نصف سینچریاں، تیسرے وکٹ پر 149 رنز کی شراکت، سائم 77، اوپنر عبداللہ شفیق 7 اور کپتان شان مسعود 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے کامران غلام کہتے ہیں ملک کی نمائندگی کرنا سب سے بڑا خواب تھا، اس موقع کے پیچھے 15 سال کی محنت ہے۔ ٹیسٹ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کے فارن فنڈڈ منصوبے میں نیب افسر تعینات ہونے پر سندھ ہائی کورٹ حیران۔
عدالت نے رضوان سومرو کو 10 دن میں واپس نیب بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ذائقہ اسکیم کے ٹھیکوں سے متعلق تمام ریکارڈ بھی طلب۔ درسی کتابوں کی فراہمی کے لیے غیر ملکی فنڈز کیس کی سماعت میں کہا، کروڑوں ڈالر ملنے کے باوجود محکمہ تعلیم کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں بنا سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایل ڈی اے سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق تفصیلات طلب کر لیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں سڑکوں پر گڑھے بھرنے کے لیے جامع پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، پرویز رشید اور دیگر نے شرکت کی۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید۔ وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی، حزب اللہ کو ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی۔ بین الاقوامی تیل قیمتوں میں 3% کمی۔ لندن برینٹ تیل کی قیمت $2.27 کمی کے بعد $75.19 فی بیرل پر آ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $2.22 کم ہو کر $71.60 فی بیرل ہو گئی۔ گیس کی قیمت 40 سینٹ کم $2.47 فی MMBTU میں فروخت۔ پاکستان میں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے تک اضافے کا امکان۔ کراچی میں آج رات مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ ٹھٹھا، سجاول، حیدرآباد، مٹھی اور بدین میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی لسبیلا، گوادر، کیچ، تربت، آواران، چترال، دیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ اور آج کنسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں۔ آج پاکستانی تھیٹر پلے چتورائی پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز تھیٹر پلے ہیلمٹ کی خود کلامی میں بہترین پرفارمنس، شائقین نے بھرپور داد دی۔ فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔